السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 14واں لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پارٹیکل سسٹم کو دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلینڈر کے اندر ہم نے کسی بھی آبجیکٹ کو اگر کاپی کرنا ہو تو ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں رائٹ کلک کر کے کاپی کر لوں اور پھر رائٹ کلک کر کے اسے پیسٹ کر دوں، تو یہ میرے پاس ایک اور آبجیکٹ بن جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا جو دوسرا طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈپلیکیشن، یعنی ڈپلیکیٹ کا، اس کے لیے میں اگر شفٹ ڈی دباتا ہوں تو میں اس طرح ڈپلیکیٹ کر سکتا ہوں، آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ کر سکتا ہوں۔ تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لنک ڈپلیکیٹ۔ میں اگر آلٹ ڈی دباتا ہوں تو یہ لنک ڈپلیکیٹ کر دے گا۔ لنک ڈپلیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیا آبجیکٹ ڈپلیکیٹ ہوا ہے یہ اس سے لنک رہے گا، میں اس میں جو بھی چینجز کروں گا اس میں اسی طرح چینجز ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی بھی چیز کو 10 دفعہ کاپی کرنا ہے تو پھر میں ارے کو یوز کر لیتا ہوں۔ ارے میں جا کے میں کاؤنٹ کو اگر 10 کر دوں گا تو میرے پاس یہ 10 دفعہ آ جائے گا، تو یہ 10 دفعہ آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اس کو اگر کوئی پاتھ وغیرہ دے دیتا ہوں تو یہ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے چلے گا۔ اب ان سب چیزوں کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، لائک اگر میں نے کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ درخت لگانا ہے یا پھر ایک گاؤں بنانا ہے یا پھر کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں یا کراؤڈ بنانا ہے، لائک اگر میں نے ایک ہی آبجیکٹ کو بہت ساری جگہ پہ لگانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ رینڈملی لگے سارا، یہاں آ کے میں ارے کے ذریعے کام نہیں کر سکتا، یہاں پہ پھر میں یوز کرتا ہوں پارٹیکل کو۔ پارٹیکل سسٹم پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ ایک پلین ایڈ کر لیتا ہوں، شفٹ اے دبا کے پلین ایڈ کر لیتا ہوں، ایس دبا کے اسے اسکیل کر لیتا ہوں، ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں، رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں۔ ویسے میں ادھر سے بھی سب ڈیوائڈ کر سکتا ہوں لیکن میں رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں پارٹیکل سسٹم میں جاتا ہوں، یہاں جا کے نیا پارٹیکل ایڈ کر لیتا ہوں اور ہیئرس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ہیئرس کے اوپر کلک کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے یہاں پہ 1000 پارٹیکلز بنا دیے ہیں جو کہ پلین سے اوپر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مجھے کیسے پتا چلا کہ 1000 بنائے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ نمبر کے اوپر 1000 لکھا ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ 1000 آبجیکٹس ایڈ کرے، اس کے لیے میں یہاں پہ نیچے رینڈر میں جاؤں گا، رینڈر میں جا کے یہاں پہ آبجیکٹ سلیکٹ کروں گا اور آبجیکٹ میں جا کے اسے یہ بتاؤں گا کہ تم نے یہ والا آبجیکٹ لگانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ 1000 آبجیکٹس لگا دیے، لیکن یہ زمین کے اوپر اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ زی ڈگری کے اوپر ہوں، تو میں یہاں پہ جا کے آبجیکٹ روٹیشن کے اوپر چیک کر دوں گا اور اپنے آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے آر دبا کے اگر میں 90 دباؤں گا تو یہ سب کے سب زی ڈگری پہ روٹیٹ ہو جائیں گے۔ میرے پاس پارٹیکل سسٹم میں بہت سارے قسم کے آپشنز ہوتے ہیں، لائک میں اس کے نمبر کو کم کر سکتا ہوں، میں اس کے سیٹس کو چینج کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کی لینتھ کو بڑھا سکتا ہوں۔ اور دوسری چیز اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رینڈملی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے بھی میں یہاں پہ رینڈم میں جا کے اگر رینڈم کے اوپر کلک کروں گا اور میں اپنے اسکیل کو زیادہ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی مینار کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کچھ اس طرح کا ایفیکٹ دے رہا ہے۔ یہ تو تھا ہیئر والا پارٹیکل جس کو ہم کراؤڈ کے لیے یا درختوں کے لیے یا پھر سٹی بنانے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایک دوسرا پارٹیکل ہوتا ہے لائک اگر آپ نے کسی چیز کو اوپر سے امیٹ کرنا ہے، لائک بارش کروانی ہے، اس کے لیے میں شفٹ اے دبا کے ایک پلین کو ایڈ کرتا ہوں اور ایس دبا کے اسے اسکیل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد شفٹ اے دبا کے بارش کے قطروں کے لیے میں یو وی اسفیئر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بھی اوپر لے جاتا ہوں۔ اور اب میں اپنے پلین کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اسی طرح پارٹیکل سسٹم میں جاتا ہوں، ایک پارٹیکل کو ایڈ کرتا ہوں اور اس دفعہ میں رینڈر میں جا کے آبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں آبجیکٹ یہ والا دے دیتا ہوں۔ اب اگر آپ ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کریں اور آپ پلے کر کے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے امیٹ کریں گے، یہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ تو اگر میں نے اس کے سائز کو سیم اگر کنٹرول کرنا ہو تو یہ تھوڑے سے بڑے کر سکتا ہوں یا پھر اس طرح سے کام کر سکتا ہوں اور رینڈمنس دے سکتا ہوں اس کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک شہر بھی بسا لیا اور ہم نے اس میں بارش بھی کروا دی۔ اسی ٹیکنیک کو ایلن ہربرٹ نے کراؤڈ بنانے کے لیے یوز کیا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں لیزی بلینڈر تو نیچے جا کے ایک ویڈیو آتی ہے اینیمیٹنگ ہیوج کراؤڈ ان اے بلینڈر، یہ ان کی لیزی بلینڈر کے نام سے ایک سیریز ہے اور یہ آئیڈیا مجھے اتنا پسند آیا کہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد میں بھی لیزی بلینڈر کی سیریز ضرور سٹارٹ کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔